نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید رکھتی ہوں کہ تمام معزز بہنیں خیریت و عافیت سے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ توحید کے متعلق سے تھوڑے معلومات حاصل کریں گے۔ توحید کیا ہے؟ وحدانیت۔ وحدانیت یعنی واحد کون ہے؟ اللہ تعالی، یعنی کہ لا الہ الا اللہ۔ ہم ایمان میں داخل ہی کب ہوتا ہے انسان؟ جب وہ کہتا ہے کہ سوائے اللہ کے اور کوئی معبود نہیں۔ عربی کا آپ ترجمہ دیکھیں، لا الہ یعنی کہ پہلے ہم انکار کرتے ہیں کہ کوئی نہیں ہے الا اللہ، صرف اللہ کے، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ اور ہم اپنے بچوں کو بھی سکھاتے ہیں کہ ہم کس کے بندے ہیں، تو بچہ بھی کہتا ہے ہم اللہ کے بندے ہیں۔ لیکن کیا ہم کبھی سمجھنے کی کوشش کی ہے ہم نے کہ کیا مطلب ہے اس کا؟ ہم بچے کو یہ تو کہہ دیتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، لیکن اللہ کے بندے بن کر کیسے رہیں اس کا ہم نے علم حاصل نہیں کیا۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم اس بارے میں تھوڑا معلومات حاصل کریں گے کہ صرف اور صرف اللہ کے بندے بن کر کیسے رہنا ہے، کیونکہ تمام عبادات کی بنیاد ہی توحید ہے۔ توحید کیا ہے؟ وحدانیت، ایک اللہ کا بندہ ہو کر رہنا ہی توحید ہے۔ اور ہماری تمام عبادتیں اسی وقت قبول ہوگی جب ہم صرف اور صرف اللہ کے لیے عبادتیں کریں گے۔ اور عبادت صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے نماز ادا کی، روزے رکھے اور صدقہ و خیرات کیے یا حج و عمرہ کیے، صرف یہ عبادتیں نہیں ہیں۔ عبادت مطلب کیا ہے؟ بندگی کیا ہے؟ ایک طرح سے اطاعت و فرما برداری۔ تو اطاعت و فرما برداری ہمارے زندگی کے ہر معاملے میں ہمیں کس کی کرنی چاہیے؟ صرف اور صرف رب العزت کی، اللہ رب العزت کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ الذاریات میں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری بندگی کریں۔ دیکھیے، ہمارے پیدا ہونے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، لیکن دنیا میں آنے کے بعد کیا ہو گیا؟ ہم دنیا کی عبادت میں لگ گئے ہیں، دنیا داری میں لگ گئے ہیں، دنیا کے معاملات میں لگ گئے ہیں۔ تو ہم کوشش کرتے ہیں آج تھوڑا معلومات حاصل کرنے کے لیے کہ صرف اللہ کے بندے ہم کیسے بن کر رہیں۔ کہاں پر ہم اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور تم سب اللہ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم یعنی شرک سے آلودہ نہیں کیا، یعنی کہ اپنے ایمان میں پھر کہیں ادھر ادھر شرک نہیں کیا، تو انہوں نے تو ان کے لیے امن ہے اور وہی راہ راست پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ النساء آیت نمبر 47، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ اس گناہ کو نہیں بخشے گا کہ کسی کو اس کا شریک بنایا جائے، اور اس کے سوا اور جس گناہ کو چاہے معاف کر دے گا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ صرف اور صرف اس بات کو نہیں پسند کرتا اور اس گناہ کو معاف نہیں کرے گا کہ کسی کو اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے۔ اس کے علاوہ چاہے کسی بھی گناہ کو چاہے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ اور ایک صحیح بخاری کی حدیث ہے، جس شخص کو اس حال میں موت آئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو پکارتا ہو تو وہ جہنم رسید ہوگا۔ یعنی کہ مرنے سے پہلے انسان کو شرک سے توبہ کر لینا چاہیے اور صرف اللہ کے بندے بن کر رہنا چاہیے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اپنے علماء اور بزرگوں کو اپنا رب بنا لیا۔ یعنی کہ جب علماء اور بزرگ بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ اپنے علم سے کہہ رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم ہمیں قرآن میں دیا ہے۔
کسی کی بات ہمیں اس لیے نہیں مان لینا چاہیے کیونکہ وہ پڑھا لکھا انسان ہے یا وہ پھر ہمارے بزرگ ہیں. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جو وہ کہہ رہے ہیں کیا اس چیز کا حکم اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، کیا اس بات کا حکم قرآن میں ملتا ہے، کیا اس بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے، کیا یہ باتیں ہمیں حدیث میں ملتی ہیں. تو کسی کا صرف عالم ہونا یا کسی کا صرف بزرگ ہونا ہمارے لیے کافی نہیں ہونا چاہیے. اگر ہم یہ سمجھیں کہ وہ بزرگ ہیں یا وہ عالم ہیں، وہ کہہ رہے ہیں تو ہمیں مان لینا چاہیے، اور ہم اس بات پر توجہ نہیں دے رہے ہیں کہ اس بارے میں اللہ کا کیا حکم ہے، تو پھر ہم نے کیا کر دیا، اللہ کے ساتھ علماء کو اور بزرگ کو شریک کر دیا. کیونکہ حکم دینے کا حق صرف اللہ تعالیٰ کو ہے. جس چیز کو اللہ نے حلال کیا ہے وہی چیز حلال ہے، جس کو اللہ نے حرام کہہ دیا وہی حرام ہے، جس کو اللہ نے جائز قرار دیا ہے وہ جائز ہے، جس کو ناجائز قرار دیتے وہ ناجائز ہے. اگر ہم اپنے سے یا کوئی علماء اپنے سے کسی حرام چیز کو حلال کہہ رہے ہیں، کسی ناجائز کو جائز قرار دے رہے ہیں اور ہم ان کا حکم مان رہے ہیں، تو اگین یہ ہم کیا کر رہے ہیں، اللہ کے ساتھ ان کو شریک کر رہے ہیں، اللہ کے ساتھ ہم شرک کر رہے ہیں. سورہ بقرہ آیت نمبر 165 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو غیر اللہ کو اس کا شریک اور ہمسر ٹھہراتے ہیں، اور وہ ان سے اللہ کی سی محبت کرتے ہیں، اور ایمان والے سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں. اس پر بھی غور کریں. ایک مومن صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے سب سے زیادہ. اب دیکھیں مثال کے طور پر، اگر میں اپنے آپ سے محبت کرتی ہوں تو میں فجر کے وقت میں سوتی رہوں گی. اگر مجھے اللہ تعالیٰ سے محبت ہے تو میں اللہ کا حکم مان کر فجر کے لیے اٹھ جاؤں گی. اگر مجھے میرے بچے سے بہت زیادہ محبت ہے تو میں وہ چاہے 12 سال کا ہو یا 15 سال کا ہو، میں اسے فجر کے لیے نہیں اٹھاؤں گی، یہ سوچ کر کہ بچہ نہیں اٹھے گا، اس کی وہ نیند میں اٹھنا اس کے لیے مشکل ہے. لیکن وہی مجھے اللہ سے محبت ہے تو کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے، اس پر نماز فرض ہے، تو میں بچے کو ضرور اٹھاؤں گی. اور یہی چیز آپ روزے کے معاملے میں بھی دیکھ سکتے ہیں. اگر ہمیں اپنے بچوں سے زیادہ محبت ہے تو ہم کہیں گے کہ بچوں کے ایگزامز ہیں، بچوں کو اسکول کو جانا آنا ہے، روزہ رکھنے میں انہیں مشقت ہوگی، باہر گرمی ہے، دھوپ ہے، اس لیے ہم اسے روزہ نہیں رکھائیں گے. لیکن اگر ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو اللہ کی خاطر، کیونکہ اللہ نے حکم دے دیا ہے کہ اسے روزہ رکھنا ہے 10 سال 11 سال کے بعد میں، تو ہم اللہ کے لیے بچے کو ہم انکریج کریں گے، محبت سے شفقت سے ہم اسے بتائیں گے کہ روزہ فرض ہے، روزہ رکھنا چاہیے. اسی طریقے سے ہم اپنے ہر معاملے میں دیکھیں کہ ہم اللہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا لوگوں سے، چیزوں سے محبت کرتے ہیں، دنیا سے، دنیا کے مال سے محبت کرتے ہیں، یا کہیں پر ہم اپنی عزت سے زیادہ محبت کرتے ہیں، یا کہیں پہ ہم سوسائٹی سے زیادہ ڈرتے ہیں یا ان سے محبت کرتے ہیں. جبکہ ایک مومن کو سب سے زیادہ خوف بھی اللہ کا ہوتا ہے اور سب سے زیادہ محبت بھی اللہ سے ہی ہوتی ہے. اور سورہ زمر آیت نمبر 38 and 39 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے کوئی ضرر پہنچانا چاہے تو کیا اللہ تعالیٰ کے سوا جنہیں تم پکارتے ہو اس ضرر کو ہٹا سکتے ہیں؟ یا اللہ مجھ پر مہربانی کرنا چاہے تو کیا یہ اس کی رحمت کو روک سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں کہ مجھے تو اللہ ہی کافی ہے، بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ کرتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ صاف بتا دیا کہ ہم اللہ کے سوا چاہے کسی کی بھی طرف دوڑتے ہوئے جائیں یا کسی بھی چیز کو ہم سمجھیں کہ وہ ہماری حفاظت کرے گی، یا کسی انسان کی طرف ہم دیکھیں گے وہ ہماری مدد کرے گا، تو اس آیت سے ہمیں صاف پتہ چلتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو کسی طرح کا نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی نہیں اسے بچا سکتا، اور اگر اللہ تعالیٰ اس تک کوئی خیر پہنچانا چاہے تو کوئی اسے روک بھی نہیں سکتا. اگر ہم سمجھیں کہ کسی دشمن کی وجہ سے ہمیں کوئی نقصان پہنچا ہے، کوئی پریشانی ہوئی ہے، تو اس میں بھی اللہ کا اذن ہوتا ہے، اس میں دشمن کی کوئی اپنی حیثیت نہیں ہوتی، اس میں دشمن کی کوئی کامیابی نہیں ہوتی، لیکن اس میں اللہ کا اذن ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ مصیبت، یہ پریشانی میرے بندے تک پہنچے اور میں دیکھوں کہ میرے بندے کا کیا رویہ ہے.
اگر کسی نے ہم پر جادو کیا اور ہمیں جادو ہو گیا تو اس میں کوئی جادو کرنے والے کی غلطی ہے، اس کا گناہ ہے، اس سے تو اللہ تعالیٰ پکڑے گا، لیکن اصل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہ رہا تھا کہ وہ جادو کا اثر ہم پر ہو، اور اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا تھا کہ اس وقت میرا بندہ کیا کرے گا، کیا میرا بندہ مجھے پکارے گا، مجھ پر بھروسہ کرے گا، یا اپنی اس مصیبت سے نجات پانے کے لیے کسی اور کو پکارے گا، کسی اور چیز کو اپنی شفا کا سبب بنائے گا۔ تو یہ اصل میں بندے کا امتحان ہوتا ہے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے ہاتھ میں پیتل کا چھلا دیکھا تو فرمایا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ واہنہ یعنی کہ بیماری کا نام ہے، اس مرض کی وجہ سے پہنا ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اتار دو، یہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا بلکہ تمہاری کمزوری میں مزید اضافہ کر دے گا۔ اس چھلے کو پہنے ہوئے اگر تمہیں موت آ گئی تو تم کبھی نجات نہ پا سکو گے۔ اس حدیث سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے کہ جو اکثر ہم کسی ہاتھ میں جیسے کوئی تاگا باندھتے ہیں یا بچوں کو کالا ٹیکا لگاتے ہیں یہ سوچ کر کے یہ بری نظر سے بچائے گا یا کسی بیماری کو روکے گا، تو یہ بھی کیا ہے؟ شرک ہے۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتا رہے ہیں کہ اگر یہ چھلا پہنے ہوئے یعنی کہ اگر توبہ نہیں کرو گے، تمہیں موت آ گئی تو تم کبھی نجات نہ پا سکو گے۔ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ صرف عذاب ہوگا، کیا کہا جا رہا ہے؟ کبھی نجات نہ پا سکو گے۔ ایک مسند احمد کی روایت ہے، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے بیماری سے تحفظ کے لیے یعنی حفاظت کے لیے کوئی تعویذ لٹکایا، اللہ تعالیٰ اس کی مراد پوری نہ کرے، اور جس نے سیب باندھا، اللہ تعالیٰ اسے بھی آرام نہ دے۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرح سے بددعا دے رہے ہیں ان لوگوں کو جو تعویذ پہنتے ہیں اس یقین کے ساتھ یا اس امید کے ساتھ کہ اس کی وجہ سے میری حفاظت ہو جائے گی، کوئی بیماری چلے جائے گی یا میں مصیبتوں سے بچ جاؤں گا۔ تو اس میں بددعا کیا کر رہے ہیں کہ جو کوئی تعویذ لٹکائے یا سیب باندھے تو ایسے شخص کی بیماری ہی شفا نہ ہو، اس کی تکلیف ہی دور نہ ہو۔ اور ایک روایت میں ملتا ہے ہمیں جس نے بیماری سے تحفظ کی نیت سے تعویذ لٹکایا اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا، کیونکہ ایک بندہ مومن کا ایمان کیا ہوگا جب اسے کوئی بیماری آئے گا تو اسے یقین ہوگا کہ یہ بیماری اللہ کے اذن سے آئی ہے اور اللہ ہی اسے شفا دے گا، اللہ ہی اسے دور کرے گا۔ تو وہ اللہ سے ہی عاجزی اور ان کے سارے کے ساتھ دعائیں مانگے گا، اللہ سے ہی فریاد کرے گا، اللہ کے ہی سامنے وہ گڑ گڑائے گا اور اپنی شفا کے لیے دعائیں مانگے گا۔ اگر کسی اور کے پاس جاتا ہے یا کوئی تعویذ لٹکاتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ بیماری یا تو خود سے آ گئی اور اسے شفا کون دے گا؟ وہ تعویذ دے گی، یا پھر بیماری تو اللہ نے دی لیکن اب شفا کوئی اور دے گا، یعنی کہ اللہ کی طاقت کو بھی ہم چیلنج کریں گے کسی تعویذ یا کسی بزرگ کے ذریعے۔ تو یہاں پہ کیا ہو گیا؟ یہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہو گیا۔ معزز بہنوں، ہمارا ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا جب تک ہم شرک سے بچیں گے نہیں، تو اس کے لیے ہمیں یہ شرک کیا ہے اور اس کی قسمیں کیا ہیں یہ جاننا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی آگے بھی ہم کنٹینیو کریں گے، معلوم کرنے کی کوشش کریں گے کہ شرک کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ایمان پر استقامت دیں اور ہر طرح کے شرک سے ہمیں بچائے رکھیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے جو بغیر سوال جواب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ تعالی ہماری رہنمائی کرے، ہمارے علم میں اضافہ کرے اور اپنے علم پر ہمیں ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔